حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سادگی اور قناعت کی مثال تھے۔ انہوں نے کبھی اپنی خواہشات کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا، لیکن ایک دن ان کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے وفادار غلام یرکا سے کہا، یرکا، آج مچھلی کھانے کو دل چاہتا ہے، لیکن دریا سے مچھلی لینے 8 میل جانا پڑے گا اور 8 میل واپس آنا پڑے گا۔ رہنے دو، ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے خود کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی، چھوڑو یرکا۔ یرکا حیران رہ گیا، کیونکہ کئی سالوں کی خدمت میں اس نے پہلی بار حضرت عمر کی کوئی خواہش سنی تھی۔ وہ دل میں سوچنے لگا، حضرت عمر نے جب پہلی بار کچھ مانگا ہے تو میں کیسے نہ پورا کروں۔ حضرت عمر ظہر کی نماز کے لیے مسجد گئے۔ یرکا کو معلوم تھا کہ وہ مہمانوں کے ساتھ عصر کی نماز بھی وہیں پڑھیں گے۔ اس نے فوراً ایک تیز رفتار گھوڑا لیا اور دریا کی طرف دوڑ پڑا۔ وہاں پہنچ کر ایک ٹوکری مچھلی خریدی اور جلدی واپس لوٹ آیا تاکہ عصر کی نماز سے پہلے سب کچھ تیار ہو جائے۔ واپس آ کر اس نے گھوڑے کو ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ پسینہ خشک ہو جائے اور حضرت عمر کو پتہ نہ چلے کہ وہ سفر پر گیا تھا۔ لیکن پسینے کی وجہ سے گھوڑے پر گرد جم گئی، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ طویل سفر سے آیا ہے۔ یرکا نے فوراً اسے کنویں پر لے جا کر نہلایا اور دوبارہ باندھ دیا تاکہ کوئی نشان باقی نہ رہے۔ جب حضرت عمر عصر کی نماز پڑھ کر واپس آئے تو یرکا نے خوشی سے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے، بس تھوڑی دیر میں پکا کر پیش کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے سیدھا گھوڑے کے پاس جا کر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، پھر ٹانگوں کو دیکھا اور کانوں کے پیچھے ہاتھ رکھا۔ وہاں پسینے کے کچھ قطرے باقی تھے۔ حضرت عمر نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، پھر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور یرکا کو بلایا، او یار یرکا، ادھر آ، تیری وفا پر مجھے کوئی شک نہیں اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، نہ ہی پرہیزگار۔ میں تو بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر دے اور مجھے معاف فرما دے۔ پھر انہوں نے افسردگی سے کہا، یرکا، ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کے حضور فریاد کرے کہ عمر نے اپنی ایک خواہش کے لیے مجھے 16 میل کا سفر کرایا، تو میں اللہ کے حضور اس کا کیا جواب دوں گا؟ یرکا نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے والد کے انتقال پر بھی اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج حضرت عمر کے الفاظ سن کر رویا۔ حضرت عمر نے یرکا کی وفاداری کی تعریف کی، لیکن اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا، یرکا، گھوڑے کو آج چارہ زیادہ ڈال دینا، اور یہ جو مچھلی لایا ہے اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دینا، اور انہیں کہنا کہ وہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی مغفرت کی بھی دعا کریں۔ یہ واقعہ ہمیں کئی قیمتی اسباق سکھاتا ہے۔ ایک، خواہشات پر قابو پانے کی طاقت۔ حضرت عمر کے پاس اقتدار، دولت اور طاقت تھی، لیکن وہ اپنی خواہشات کو محدود رکھتے تھے۔ وہ سادگی اور قناعت کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ دوست، اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس۔ حضرت عمر ایک بے زبان جانور کی بھی مشقت کو قیامت کے دن اپنے لیے باعث سوال سمجھتے تھے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ 3، طاقت اور اختیار کا درست استعمال۔ حضرت عمر دنیا کے عظیم حکمرانوں میں سے ایک تھے، لیکن ان کی قیادت ظلم و غرور پر نہیں بلکہ انصاف، رحم دلی اور تقوی پر مبنی تھی۔ 4، ملازمین اور کمزوروں کے حقوق۔ حضرت عمر نے غلام یرکا کی وفاداری کی تعریف کی، لیکن اس بات کو یقینی بنایا کہ کسی پر غیر ضروری بوجھ نہ ڈالا جائے۔ 5، ضمیر کی بیداری۔ حضرت عمر کا ضمیر اتنا حساس تھا کہ ایک گھوڑے کی مشقت بھی انہیں آخرت میں جواب دہی کی فکر میں ڈال دیتی تھی، جبکہ آج ہم دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے